اور وہ کیا دعویٰ کرتے ہیں کہ آخری نبی اور ابھی پیدا ہونے والا، اپنے آپ کو امام مہدی کے نام سے ملقب کرتے ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس دھرتی پر کوئی آخری نبی نہیں آنے والا۔ اگر کوئی بولے تو اس کی زبان پکڑ کر، اس کی آنکھیں کھول کر دکھائیے گا کہ قرآن سے دلیل لو، قرآن سے پیٹ نہیں بھرتا ہے تو آؤ تم کو رگوید اٹھا کر دکھاتے۔ یکیم پرچچام یمم ستدتوتو نبوستی قبرتم پرویم گتم کستت بھارتی، آخری نظام قدرت کو نافذ کرنے والا۔ تب بھی اگر من نہ بھرے اس کو تسلی نہ ہو تو آلو کبل شد کا یہ منظر اٹھا کر دکھا دیجئے گا۔ آج ہماری شریعت کو بدلنے کی بات کرتے ہیں، کیوں بات کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں جو محبت، جو لگاؤ، جو انسیت اپنی شریعت سے ہونی چاہیے وہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ آج ہندو بھائی شری رام چندر جی کے نام پر مر مٹتے ہیں۔ بھویہ رام مندر کے نرمان کے لیے وہ لوگ آگے ہیں جنہوں نے کبھی شری رام چندر جی کی بیک گراؤنڈ کو نہیں پڑھا۔ آج ایک رام بھکت سے کسی میڈیا والے نے پوچھا کہ شری رام چندر جی کے بیٹے کتنے تھے؟ وہ کہا کہ I don't know، ہمیں معلوم نہیں، بتائیے۔ ان کو معلوم ہی نہیں، ان کے بھکت ہیں۔ اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ مجھے محمد رسول اللہ کے بارے میں پتہ نہیں، محمد who was Muhammad and where was born Muhammad and where was lived Muhammad، محمد کون تھے، کہاں پیدا ہوئے تھے، and who was the father of Muhammad, who was the mother of Muhammad, who was the grandfather, grandmother of Muhammad، and how many sons and daughters of Muhammad، محمد کی اولاد کتنی، محمد کے بیٹے کتنے؟ تو میرے خیال سے یہی بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ مومن نہیں، صرف نام کا مسلمان۔ آج صرف نام لے کر ان کا کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ آپ سے اسلام روپے نہیں چاہتا، آپ سے اسلام کچھ اور نہیں چاہتا، صرف اس نبی سے محبت کرو، اس نبی سے دل لگاؤ جو اس دھرتی کا ودھاتا، جو اس دنیا، اس سنسار کا گرو، جگت پتی، اسیناس دود امن، جگت گرو، اس دھرتی کو، جگت کے اندھکار کو توڑنے والا کون؟ محمد علیہ السلام۔ جگت گرو، جگت مینس دنیا، گرو مینس اندھکار کو توڑنے والا، اس دنیا کے اندھکار کو توڑنے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم خوبصورتی کی وجہ سے کسی سے محبت کرتے ہیں تو محمد رسول اللہ سے زیادہ خوبصورت انسان اس دھرتی میں آج تک پیدا نہیں ہوا اور قیامت تک نہیں ہوگا۔ تو ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تین معیار ہیں محبت کے، ایک خوبصورتی، دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے احسان۔ انسان اپنے احسان مند کا غلام ہوتا۔ کسی آدمی کو پیسے کی ضرورت ہے، آپ دے دیجئے کہ یہ جاؤ تم اپنا کام کرو، تو مرتے دم تک آپ کا احسان مانے۔ جو احسان نہیں مانے گا آپ کہیں گے کہ یہ تو بڑا احسان فراموش آدمی، لیکن احسان مند ہوتا ہے آدمی جب کسی کا احسان کسی پر ہوتا ہے تو وہ اس کا ادب کرتا، احترام کرتا۔ اور میرے مسلم بھائیوں، محمد رسول اللہ سے بڑے محسن اس کائنات کے اندر انسانوں کا کوئی اور نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے جو دین دی ہے، آپ علیہ السلام نے جو شریعت دی ہے، سب سے پہلی بات اس دھرتی کے سب سے بڑے گناہ سے ہم لوگوں کو نکالا۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ زنا نہیں۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ چغل خوری، وہ بھی نہیں، غیبت وہ بھی نہیں، رشوت وہ بھی نہیں، جھوٹ وہ بھی نہیں، یہاں تک کہ سارے کبائر گناہ کو ملا لیجیے، وہ سب بڑے گناہ نہیں۔ ان تمام گناہوں میں جو سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں کہا، ہمارے نبی نے اس گناہ سے ہم کو نکالا۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ ایک اللہ کو نہ ماننا، غیر اللہ کی عبادت کرنا، غیروں کی پوجا کرنا۔ ایک اللہ کا وشواس، ایمان ہم تک پہنچایا۔ آج ہم لوگ کتنے بڑی پیرمی کے ساتھ اس ایمان کا جنازہ نکال کرتے ہیں۔ 10 ارب انسان ہے ٹو دا انٹائر ورلڈ، پوری دنیا میں صرف 2 ارب انسان ہیں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ان میں سے بھی تقریباً 65% وہ لوگ ہیں جو صرف
اعتقاد ہے بٹ اچھے کام نہیں کرتے. 45% لوگ ایسے 35% 35% لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں بلکہ پوری کثرت کے ساتھ اپنی ایمان پر محنت کرنے والوں کی تعداد بہت کم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے تو پوری دنیا میں 2 ارب ہیں. ایکو دیوہ سروبھوتیشو گوڑہ، اس پر وشواس کرنے والے ہیں. ہندو بھی اس پر وشواس کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن وہ مانتے تو نہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ پیدا کرنے والا خدا الگ ہے، مارنے والا خدا الگ شیو جی ہے، اور پرورش کرنے والا خدا وشنو ہے. وشنو برہما مہیش یہ تینوں خدا تینوں بڑے پاورفل ہیں. پیدا کرتا برہما ہے، مارتا شیو ہے، اور پالتا وشنو ہے. وشنو جی یہ ان کا عقیدہ. لیکن آپ کو اللہ کے نبی نے اس سے بھی پاک کیا کیا؟ نہیں. آپ کو پیدا کرنے والا بھی آپ کا اللہ الخالق ہے، آپ کو پالنے والا بھی آپ کا اللہ رب العالمین، آپ کو مارنے والا بھی آپ کا اللہ القہار. اتنی بڑی دولت، اس سے بڑا احسان کچھ ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو کل قیامت میں بیڑا اٹک جائے گا آپ کا. جی دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، ایمان کا جنازہ نکال دیتے ہو، ہم اپنی شریعت پر عمل نہیں کرتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں لوگ. تبلیغ والے الگ محنت کرتے ہیں، مدرسے والے الگ محنت کرتے ہیں، اور مقررین لوگ چیخ کر الگ اپنی طرف سے باتیں کہتے ہیں. کوئی سروکار نہیں. ہم مسلمان جو ہے وہی کریں گے. آج اگر آپ نے ایمان کو، محمد کو اپنا ایسا محسن مانا ہوگا، شریعت کو اس نظر سے دیکھا ہوگا، اگر آپ ایمان کی طاقت آپ کے اندر ہوتی مضبوط، تو یہاں حاجی پور کے اندر ایک مارا گیا محمد جمال کو، آواز بلند نہیں کی گئی. حاجی پور کٹیہار ڈسٹرکٹ کے اندر محمد جمال کو رنگداری نہ دینے پر، رنگداروں کی ڈیمانڈ پورے نہ کرنے پر مار دیا گیا. 4 بیٹیاں ہیں اس کے گھر میں، ایک چھوٹا بیٹا ہے، اس کے سر پر چھت بھی نہیں ہے. کون پوچھے گا؟ کون ان کے لیے انصاف مانگے گا؟ آواز بلند نہیں ہوئی. آواز بلند ہونا دور کی بات ہے، بلکہ ان کے اس گھٹنا کا ویروध بھی نہیں ہوا، رد عمل بھی نہیں ہوا، کہیں سے پروٹیسٹ نہیں ہوا، کسی نے انصاف نہیں مانگی. یہ ایمان ہے، اس کو ایمان مومن بولتے ہیں. اگر کسی مومن پر کہیں پر ظلم ہوتا ہے، ظالم کو دیکھو تو اس کے پنجوں کو توڑ دو، اس کی آنکھیں پھوڑ دو. یہ آپ کی شریعت بھی آپ سے کہتی ہے کہ ظالم کو ظلم کرنے سے روکیے، منع کیجئے اس کو. اور شریعت ہندوستان کا قانون بھی آپ سے کہتا ہے اگر آپ کو کوئی گائے کے نام پر مارتا، آپ کو کوئی داڑھی ٹوپی کے نام پر مارتا، اور آپ مرنے کے قریب ہیں، تو سیلف ڈیفنس کے لیے آپ ان کے ہاتھوں کی انگلیوں کو، پورووں کو کاٹ سکتے ہیں. ہندوستان کے سنویدھان میں لکھا، ہم نہ جانتے حالت بات ہے، لیکن یہ قانون ہے. اگر آپ کے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے تو آپ اپنے ظلم، آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی جان کی پروٹیکشن کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے آپ ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں. ہندوستان کا سنویدھان آپ کو اجازت دیتا، ہندوستان کا قانون آپ کو اجازت دیتا. اتنے بزدل مسلمان NRC کے نام پر اعلان ہوا، ڈر گئے، ناشتہ بھول گئے، دوپہر کی راتوں کی نیند حرام ہو گئی، کباڑہ ڈھونڈنے میں لگ گئے، کھتیان ڈھونڈنے میں لگ گئے. بھیا NRC لاگو ہونے والا ہے. کیوں؟ ہوم منسٹر صاحب نے بیان دے دیا، اب ہمیں تو بنگلہ دیش جانا پڑے گا. آپ کی قربانی ہندوستان میں رہی. میرے مسلم بھائیوں، 400 سال پہلے تاج محل بنایا گیا. یہی نہیں، سب سے پہلے فریڈم فائٹر علی وردی خان، فورٹ ولیم کی اینٹ سے اینٹ بجانے والا اس دیش کا کون ہے؟ آپ کو آگے آنا ہوگا، آپ کو قدم بڑھانا ہوگا. ایمان اندر ہے، روحانی طاقت مضبوط ہے، تو آپ کسی سے ڈرو گے نہیں، آپ کسی سے بھیبھیت نہیں ہوگے. مجھے دن میں 3 کال آتے ہیں. مہاراشٹر تلنگانہ سے کال آیا کہ عبداللہ صاحب آپ کشمیر پہ کیوں بولے؟ ہم نے کہا کہ کشمیر پہ میں بولا، یہ میری ذمہ داری تھی، میری ہیومینٹی تھی، میں بولتا رہوں گا ظلم کے خلاف.
بولا آپ اتحاد کے اوپر کیوں روشنی ڈالتے ہیں؟ What is need to explain the اتحاد، اسلامک اتحاد؟ ہم نے کہا کہ میں بولوں گا، میری زبان کو تمہاری طاقت روک نہیں سکتی، اس لیے کہ اس دھرتی کے اندر ہمارے پوروج نے اپنے خون سے اس دھرتی کو سینچا ہے۔ تم کچھ بھی کرو اتحاد کو مٹانے کے لیے، میں بولتا رہوں گا۔ تم اگر جانوروں کے نام پر مارنے پر وشواس رکھتے ہو، تم اس دیش کی سموِدھان کو بچانے پر وشواس رکھتے۔ ہم نے کہا کہ وفاداری ہم نے اللہ سے کی، لیکن اس دیش سے بھی ہم نے وفاداری کی ہے جہاں پر ہم پیدا ہوتے ہیں۔ دنیا کے ملک کا کسی بھی ملک کا مسلمان کا ایک دوسرا مطلب ہوتا ہے وفادار۔ حضرت بی بی سمیہ کو چیرا گیا، اللہ سے بے وفائی نہیں کی۔ بلال حبشی کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، اللہ سے بے وفائی نہیں کی۔ امام ابو حنیفہ کو جیل بھیجا گیا، اپنی شریعت سے دغابازی نہیں کی، بے وفائی نہیں کی۔ امام احمد ابن حنبل کے پیٹھ پر 20,000 کوڑے برسائے گئے، اللہ سے بے وفائی نہیں کی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کاٹ دیے گئے، شہید ہو گئے، اللہ سے بے وفائی نہیں کی۔ لیکن جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک سے بھی انہوں نے بے وفائی نہیں کی۔ کیا یہ مسلمان گھسپیٹ ہیں؟ مولانا فضل حق خیر آبادی 23 سال تک مالٹا کے جیل میں رہے۔ دنیا کے نفرت پرست ہندوستان کے ظالم حکمرانوں، طاقت وقتی طور پر تمہارے پاس آئی ہے، تم کسی کو ڈرانے کا کام مت کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے خاتمے کا سنکیت ہے۔ ظلم جب پڑتا ہے تو مٹ جایا کرتا ہے، ایک سنکیت ہے، ایک نشانی ہے آپ کے لیے۔ ایمان والوں کو پریشان کرتے ہو، جو سچے وفادار ہوتے ہیں اپنے اللہ کے بھی وفادار ہوتے ہیں، اور اپنے اس گاؤں کے، اس ملک، اس علاقے کے بھی وفادار ہوتے ہیں جہاں پر وہ پیدا ہوتے ہیں۔ 23 سال تک مالٹا میں رہے مولانا فضل حق خیر آبادی، مزار ان کا وہیں پر بنا، قبر ان کی وہیں پر ہے، چار علماء کرام کا۔ کیا وہ گھسپیٹ تھے؟ آپ کہیں گے کہ گھسپیٹ تو نہیں تھے، لیکن ہم اس لیے NRC لاگو کرنا چاہتے ہیں چونکہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو زبردستی سے اسلام قبول کروایا گیا۔ ہم نے تاریخ کسی زمانے میں پیش کی تھی کہ کوئی ایک پروف پیش کرو، کوئی ایک ثبوت لا کر دو کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو، یہ ہندوؤں کو فورس کیا گیا اسلام کا کلمہ پڑھنے پر۔ ہم نے یہ بات ثابت کی۔ ہم نے کہا کہ تلنگانہ سے فون کرنے والے بھائی صاحب، and I don't know who are you and I don't recognize yourself، میں آپ کو نہیں پہچان سکتا، میں آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں، لیکن ایک بات لکھ لو اپنے دماغ کے اندر، ہندوستان کی اس دھرتی پر پہلی مسجد بھی ہندو راجا نے بنایا تھا، اور بنایا اس لیے تھا کہ ان پر کسی نے ظلم و زبردستی نہیں کی تھی، بلکہ عبادت کے لیے۔ وہ تو تب کی بات ہے، برونی کے اندر پروگرام تھا، سامنے مندر تھا، پنڈال لگایا تھا یادو بھائیوں نے، چٹائی بچھائی تھی برہمن بھائیوں نے، اسٹیج قائم کیا تھا، شنکر نے، یادو نے، کشور جی نے، چیف گیسٹ تھے